ہیں. ٹھیک ہے. صلاح الدین ایوبی نے کتنی جنگیں لڑی تھیں ان کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ؟ تین. تین صلیبی جنگیں ہوئی تھیں صلاح الدین ایوبی کی ان کے ساتھ. تاریخی عمارت تاریخی عمارت الحمراء کس شہر میں تعمیر ہوئی تھی؟ غرناطہ میں. یہ سکوت غرناطہ بڑی دردناک وہ داستان لکھی ہے سکوت غرناطہ کی. ٹھیک ہے. ابن رشد کل ہم نے پڑھا تھا، یہ کس مسلک کا ہے؟ ہاں یہ مالکی ہے. اور اس نے اپنی کتاب لکھی ہے تحافت التحافہ. یہ کس کے رد میں لکھی تھی؟ یہ اس نے تحافت الفلاسفہ کے رد میں لکھی تھی. تحافت التحافہ اس نے ابن رشد مالکی نے لکھی تھی. ابن رشد مالکی. اور اس کی ایک اور کتاب ہے تاریخ کی بڑی مشہور، سیرت کی، سیرت النبویہ. اس کی شرح کس نام کی ہے پتہ ہے؟ الروض الانف ہے نا، الروض الانف. وہ سیرت النبویہ کی شرح. تحریک اخوان المسلمون کی بنیاد 1928 میں کس نے رکھی تھی؟ حسن البنا نے. ٹھیک ہے. دوحہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ ٹھیک ہے. آگے پھر وہی سوال آ گیا، الروض الانف کے مصنف کون ہے؟ عبد المالک بن حشام. ٹھیک ہے. یہ کس کی شرح تھی؟ یہ عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی نے شرح کی تھی. الروض الانف یہ کس کتاب کی شرح ہے؟ السیرت النبویہ کی. ٹھیک ہے. اچھا. انسان کامل کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر خالد علوی کی. بالکل یہ سوال آتا بھی ہے. اور جب آتا ہے نا دو تین آپشن ساتھ اور بھی ہوتے ہیں، خالد علوی ہو گیا، ڈاکٹر مید اللہ ہو گیا، بندہ بھی کنفیوز ہوتا ہے یار اس کی ہے کہ اس کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جن کے پاس جو کتابیں ہیں وہ نام نہیں بندے کے پاس بھولتے، یہ یاد رکھنا. جن کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں اس کا نام بندہ کبھی نہیں بھولتا. ٹھیک ہو گیا، بہترین ہے پھر تو. اچھا. غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ موسیٰ بن عمیر کو کس نے شہید کیا تھا؟ ابن قمیہ نے. جی. اور غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ دو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کسی بندے کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہے وہ پیچھے بولتا ہے، یہ کون ہے؟ تنویر کے ساتھ ہے کوئی اور؟ اچھا. پتہ نہیں یہ کچھ. اچھا. السیاست الشرعیہ کس نے لکھی تھی؟ ابن تیمیہ کی ایک اور مشہور کتاب ہے، وہ نام آتا ہے کسی کو؟ ایک کافی مشہور ہے یار ان کی کتاب، وہ بھی سوالات میں آتی ہے، کسی کے ذہن میں ہو؟ یہ کس مسلک کے تھے ابن تیمیہ؟ یہ شافی مسلک. شافی مسلک. ٹھیک ہو گیا. الاخوان المسلمین یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. خلافت ملوکیت کس کی کتاب ہے؟ کس کی؟ میں آپ کو نا یہ ایک تصویر شیئر کرتا ہوں، اس میں دیکھیں جو ہے نا. یہ دیکھیں کتابوں کے سارے بالکل نا، جتنی کتابیں ہم نے پڑھتے ہیں نا، یہ دیکھیں سیرت کے بارے میں. یہ فتح البلدان بلادرزی، اور احکام السلطانیہ ابو الحسن ماوردی، کشف یہ جو تاریخ الرسل ملوک، یہ مقدمہ ابن خلدون، یہ دیکھو ساری تاریخ کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہاں سے شروع ہوتی ہیں. میں تصویر بھیج دوں گا. ہاں یہ اس کی گائیڈ ہے. وہ میں نا اس سے جو ہے نا میرے پاس پڑھی ہے، تو میں اس کی کتابیں دیکھ رہا تھا کہ کتابوں کے نام کون سے ہیں، تب یہ یاد آیا تھا. اچھا.
رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الجیریا، الجیریا۔ آبادی کے لحاظ سے کون سا اسلامی ملک سب سے چھوٹا ہے؟ مالدیپ، بالکل صحیح ہے۔ مالدیپ سب سے چھوٹا ہے اور بڑا انڈونیشیا ہے آبادی کے لحاظ سے، مسلم ممالک میں۔ رقبے کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک الجیریا ہے، اور عبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام دار الحجرہ، یہ پتہ ہے امام مالک، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اللؤلؤ المرجان فواد باقی کی ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو۔ خرطوم کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ سوڈان، کتنے سوڈان ہیں؟ دو۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ طرابلس۔ فقہ سننا کس نے لکھی تھی؟ یہ کچھ کتابیں چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے لیکن وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ فقہ سننا کس نے لکھی تھی؟ السید سابق نے فقہ سننا لکھی تھی۔ سر سید احمد خان نے کون سی وہ لکھی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، تفسیر؟ تفسیر احمدیہ کہ کوئی اور ہے؟ ہاں، انہوں نے کوئی اور لکھی تھی، مجھے اب یاد نہیں۔ ایک پرویز تھا اور ایک دونوں کی تفسیر بھی رائے اور ناجائز میں آتی ہے یہ نا۔ یہ ساری تفصیل آگے انشاءاللہ آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دین الہی کے خلاف جہاد کس شخصیت نے کیا تھا؟ اکبر کا جو دین الہی تھا۔ مجدد الفسانی کا نظریہ کیا تھا؟ مجدد الفسانی کون سا؟ اور وحدت الوجود کس کا تھا؟ ہاں جی، یہ دونوں سوال پی پی ایس سی میں آ چکے ہیں کہ وحدت الوجود کن کا ہے اور وحدت الشہود کن کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن عربی کا تھا وحدت الوجود، ٹھیک ہے، اور شہود مجد الفسانی کا۔ امام الفقہ والحدیث کس امام کو کہا جاتا ہے چاروں ائمہ سے میں سے؟ امام احمد بن حنبل کو۔ چنانکہ نے مسلم امام احمد بن حنبل بھی لکھی تھی، تو وہ حدیث کے بھی امام ہو گئے اور فقہ کے بھی امام ہو گئے، اس لیے ان کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ کس نے کوڑے مارے تھے ان کو؟ دیکھو چار بار یہ سوال ہو چکا ہے، ابھی تک ہمارا یہ سوال پکا نہیں ہوا۔ میں اللہ، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ آپ ذہن پہ زور دے کے جواب دیں گے نا، جو آپ بھولیں گا نہیں بعد میں، تو یہ سوال نا بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ کس نے قید میں ڈالا تھا اور کس نے کوڑے لگائے تھے، کس نے رہا کیا تھا، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو ہے نا ابو جعفر منصور نے امام مالک کو قید میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل کو مامون نے قید میں ڈالا تھا، اور معتصم نے کوڑے لگائے تھے، اور واسق نے نکال دیا تھا ان کو جیل سے۔ تو یہ ہے پھر، ٹھیک ہے، ہمارا دوسرا مثالی ٹیسٹ مکمل ہو گیا انشاءاللہ۔ واسق نے بھی ظلم کیا تھا لیکن پھر توبہ طائب ہو کے واسق نے نکال دیا تھا اور ان کو یہ کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کو ابو جعفر منصور نے
ہاں جی، مالک کو بھی ابو جعفر منصور نے، وہ 150 ہجری کی بات ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 136 سے لے کے 158 تک ابو جعفر منصور رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آیا ہے، اس کے بعد ہادی آیا، پھر ہارون آیا، پھر امین آیا، پھر مامون آیا، مامون کے بعد معتصم باللہ، پھر واسق باللہ، پھر متوکل اللہ، پھر وہ چلتا رہا، ایک ایک 6 6 ماہ چلتا رہا۔ جی جی، حجت الاسلام کن کا لقب ہے جی؟ بتائیں، ہے کسی کو یاد کہ میں بتاؤں؟ جی، غزالی، امام غزالی۔ اور امام غزالی کا نام پتہ کیا ہے؟ ان کا نام مجھے یاد ہے، ان کا نام نا وہ ہے پتہ نہیں عبد الرحمان ہے یا محمد، اس کا ان کا نام بھی ہے، ہم غزالی پڑھتے رہتے ہیں، ان کا نام بھی ہے وہ کافی مشہور نام ہے ان کا۔ حجت تو انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ایک بڑی مشہور کتاب، احیاء علوم ان کی کتاب ہے، حجت البالغہ کن کی کتاب ہے؟ حجت البالغہ کن کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ، اور احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ لیں جی، دو ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جتنا ہم نے پڑھ لیا نا کتابوں میں، اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے نا، تو آگے چلتے رہیں گے، جو جو جس کو پتا ہوگا بتاتا رہے گا، ہم نشانی لگاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کل جو ہندوستان کے بقیہ غلام ہیں نا، بقیہ خاندان، جن میں ابراہیم لودھی خاندان آ جائے گا، سید خاندان آ جائے گا، اور اس کے بعد جو 1947 تک جو جنگ ہوئی، 1857 تک، اس کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ کل۔ ہاں جی، یہی ہے، ہاں، ابو الحمد محمد الغزالی۔ اور یہ پتہ ہے کس کے دور میں تھا؟ یہ حسن البنا نہیں، وہ حسن بن صباح، حسن بن صباح جس نے فاطمی بنیاد رکھی تھی، یہ اس کے دور کا بات ہے یہ، ابو الحمد الغزالی کی۔ ہاں وہی ہے، حسن بن صباح کے دور میں حسن بن صباح نے فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اور 200 سال حکومت رہی تھی ان کی۔ جی، اب باقی جو پارٹیسپیٹ ہے، کسی کا سوال ہو کریں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی بہتر طریقہ لگتا ہے، اس سے کوئی بہتر طریقہ لگتا ہے تو مجھے بتا دیں۔ کیا؟ جی میں نے یہی بات کی ہے، میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ ٹیسٹ، اب میں نے یہی بات کی ہے، آپ ٹیسٹ یاد کر کے آئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس طرح میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، چلیں جی۔ اب یاد کیا ہوگا تو اس سے نئے نئے سوالات آئیں گے، تو ذہن متجسس ہوگا کہ نئے سوالات کو یاد کیا جائے۔ مثلا جی، یہی آسانی ہے، اور یہ جو نوٹس ہم ساتھ ساتھ بنائیں گے نا، یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک نظر میں بندے کو کئی چیزیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وائنڈ اپ کریں پھر انشاءاللہ۔ لیں جی، ہوگی ملاقات، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ پھر۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔ اچھا ایک سوال ہو رہا ہے، ایک سوال ہو، کون سا معتزلی عالم چھوڑ کر توبہ طائب ہو کر سنی ہو گیا تھا، پھر اس نے مناظرے کیے تھے معتزلہ کے ساتھ؟ ابو الحسن اشری، امام امام ابو الحسن اشری، ٹھیک ہے، یہ واسق کے دور میں توبہ طائب ہو کے پھر یہ جو ہے نا ان کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا۔
اب ہمیں اتنے تو نہیں پتا ایک کوئی کر لیتے ہیں حسن بنا، تیسرا کون ہے اس کا دوسرا کون ہے؟ اچھا، نہیں اسنا اتنی نہیں اس کے بارے میں نا ڈیٹیل، اصل میں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں پہلا کون ہے آخری کون ہے، ٹھیک ہے، پہلا آخری اور مشہور، جس طرح یہ جو بنو امیہ کا پہلا کون ہے آخری کون ہے اور مشہور کون ہے، بس۔ لیں جی کچھ اپنا پڑھتے ہیں، اب ملیں گے کل انشاءاللہ، اللہ حافظ۔